السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور آپ سے وہی ریکویسٹ کہ جس چینل کا ایڈ ابھی آپ کو نظر آئے گا اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے. کوکنگ چینل کا ایڈ ہے اور اس کا لنک میرے اس چینل کے یعنی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایڈ تو آپ نے دیکھ لیا، لیکن خبر اس وقت میرے پاس انتہائی تشویشناک ہے، اور بلکہ میں تو اسے بری خبر کہوں گا، اور بلکہ یہ کہوں گا کہ پابندیاں لگ نہیں رہی، پابندیاں لگ چکی ہیں. جی ہاں، میں بتاؤں گا کہ کیسی پابندیاں لگ رہی ہیں، کیسی پابندیاں لگ چکی ہیں، اور کس طرح کی پابندیاں آنے والے دنوں میں لگ سکتی ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کی خبر یہ ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ حکومت پاکستان نے کون سی پابندیاں لگائی ہیں، حکومت یو اے ای نے کون سی پابندیاں لگائی ہیں. لیکن سب سے پہلے ایک انتہائی تشویشناک خبر جو کہ فیصل آباد سے سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ فیصل آباد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی اور شارجہ جانے والے 12 مسافروں کو جہاز میں سوار ہونے سے اس لیے روک لیا گیا ہے کہ وہ کورونا پازیٹیو تھے. جی ہاں، 12 افراد کو جہاز میں سوار نہیں ہونے دیا گیا کیونکہ ان کا کورونا کا ٹیسٹ جو ایئرپورٹ پر کیا جاتا ہے وہ پازیٹیو آیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو جسے ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کہتے ہیں جو کہ ایئرپورٹس پر ہوتا ہے، خاص طور پر یو اے ای کے لیے جتنی بھی پروازیں جاتی ہیں، لیکن ایک ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو 48 گھنٹے پہلے کروانا پڑتا ہے. تو حکام کو یعنی حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ان لیبارٹریز کا محاسبہ کریں، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے جو ٹیسٹ کیا تھا کیا وہ درست ٹیسٹ نہیں تھا. کیونکہ پاکستان میں اب تو کیو آر کوڈ کے ساتھ بھی آپ کو اپنی مرضی کا ٹیسٹ دستیاب ہو سکتا ہے، اس کی الگ قیمت ہے. بہرحال یہ کہتے ہوئے افسوس محسوس ہوتا ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے جن کی نوکریاں ہیں، ملازمت ہیں، یا ایون کاروبار ہیں، جنہوں نے جانا تھا، شاید ان کی نوکری ملازمت اس سے متاثر ہو سکتی ہے، کاروبار متاثر ہو سکتا ہے، ان لوگوں کو جہاز میں سوار نہیں ہونے دیا گیا. حالانکہ ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن یہ صورتحال کیا چیز ظاہر کرتی ہے اس سے آپ بخوبی آگاہ ہیں. مجھ سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں آپ، خاص طور پر جو لوگ یو اے ای میں رہتے ہیں. اچھا، اب میں آتا ہوں جناب، اس سے پہلے کہ میں یو اے ای کی پابندیوں کا آپ کو بتاؤں، آہستہ آہستہ کون سی پابندیاں لگ رہی ہیں، کون سی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یو اے ای میں جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کیسز رپورٹ ہوئے ان کی تعداد ہے 3020 اور اموات ہوئی ہیں 4. جبکہ پاکستان میں آج جو کیسز کی تعداد تھی وہ کل کی نسبت کم تھی. آج جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں ان کی تعداد ہے 6540، 12 اموات ہوئی ہیں، لیکن 11% پازیٹیوٹی ریٹ ہے جو گزشتہ روز تقریباً 13% تھی. اب دنیا بھر کے ممالک جو ہیں وہ سفری پابندیوں پر سوچ رہے ہیں، مسافروں پر پابندیاں لگانے پر سوچ رہے ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے. آج ہی این سی او سی جو پاکستان میں کورونا کی مانیٹرنگ کا ادارہ ہے، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، اس نے اپنے اجلاس میں بہت ہی اہم فیصلے کیے ہیں. سب سے بڑا اور اہم فیصلہ یہ ہے کہ اب مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے والے افراد سے ان کا یہ ویکسین کا سرٹیفکیٹ دیکھا جائے گا. جس طرح بسوں میں سوار ہونے کے لیے، جہاز میں سوار ہونے کے لیے، ٹرین میں سوار ہونے کے لیے ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ لازمی ہے، اسی طرح اب جو لوگ مساجد میں باجماعت یا ویسے نماز
ادا کرنے کے لیے جائیں گے ان سے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ پوچھا جائے گا یا دیکھا جائے گا۔ صرف مساجد ہی نہیں، دیگر عبادت گاہیں بھی جو ہیں، اگر کرسچین چرچ میں جاتے ہیں، سکھ گردوارے میں جاتے ہیں، ہندو مندر میں جاتے ہیں، یعنی تمام ہر قسم کی جو عبادت گاہیں، امام بار گاہیں ہیں، وہاں پر لوگ جاتے ہیں۔ ان تمام ان جگہوں پر عبادت گاہوں میں مساجد سمیت جانے والوں سے ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ پوچھا جائے گا۔ جس شخص نے ویکسینیشن نہیں کروا رکھی ہوگی اس کو مساجد یا دیگر عبادت گاہوں میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں دیگر جو شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، جو فنکشنز ہیں، ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کے اندر ایس او پیز کو سخت بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کن کن ممالک سے آنے والے افراد پر پاکستان میں داخلے کے لیے پابندی لگائی جائے۔ اب آتے ہیں جناب یو اے کی جانب۔ یو اے ای میں آپ کو معلوم ہے کہ ایکسپو 2020 کے علاوہ بھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں، جن میں ایک بہت بڑی ایک جگہ ہے جس کو گلوبل ویلیج کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہاں پر گئے بھی ہوں گے، جو نہیں گئے انہوں نے نام سن رکھا ہوگا۔ تو گلوبل ویلیج کو کرونا وائرس کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ فی الحال عارضی طور پر اسے بند کیا گیا ہے، لیکن وجہ تو کووڈ-19 ہی ہے۔ اب یہ دیکھیے تضاد دیکھیے کہ گلوبل ویلیج کو بند کر دیا گیا ہے مگر ایکسپو 2020 کو بند نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ ان کا ایک میگا ایونٹ ہے۔ اس کو بند کرتے ہیں، یہ دنیا بھر میں بہت بڑی خبر ہوگی، تو ظاہر ہے ان کی اکانومی متاثر ہوگی، لہذا وہاں پر بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے مجھے سوال کیا ہے یا پوچھا ہے کہ جی وہ کیا کریں۔ میری درخواست ہوگی وہ لوگ جو اس وقت چھٹی پر پاکستان آئے ہوئے ہیں یو اے ای سے اور ان کے 8-10 دن رہتے ہیں، وہ فوری طور پر، یہ میرا مشورہ ہے، آپ سے درخواست ہے، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو خوف زدہ نہیں کر رہا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ فوری طور پر اپنی اپروول حاصل کریں، آئی سی اے کی یا جی ڈی آر ایف اے کی، اپنا کرونا کا ٹیسٹ کروائیں اور فوری طور پر روانگی کا بندوبست کریں۔ تاخیر ہو گئی تو اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کو پچھتاوا ہوگا، لیکن آپ کے لیے مشکلات ضرور پیدا ہوں گی، اسی طرح جس طرح گزشتہ سال مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی اور اگست کے مہینے کے تک مشکلات تھیں۔ اسی طرح جو لوگ یو اے ای سے پاکستان آنا چاہتے ہیں چھٹی پر، اگر وہ اپنی چھٹی کو ڈیلے کر سکتے ہیں 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کی مجبوری ہے اور وہ آنا چاہتے ہیں تو بے شک آئیں، فی الحال تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ 24 سے 48 گھنٹے کا نوٹس دیتے ہیں تمام ممالک، ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پچھلے سال تو 24 گھنٹے کے نوٹس پر بھی فلائٹس بند کی گئی تھیں، لیکن عام طور پر 48 گھنٹے کا نوٹس دیا جاتا ہے۔ لہٰذا میری درخواست ہوگی وہ لوگ ریزیڈنٹس جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں یو اے ای کے، وہ فوری طور پر یو اے ای واپس چلے جائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔